الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی جمعے ایسے گزرے کہ یا تو میں سفر میں تھا یا کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ کے اوپر کچھ گزارشات پیش کرنی شروع کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا، اس کے بارے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی عزت و جلال میں ہمارے ذکر کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن یہ حکم در حقیقت ہماری اپنی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے، دنیا کی بھلائی کے لیے بھی اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھی۔ دنیا کی بھلائی کے اس لیے کہ اگر اللہ کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے گا زبان سے یا دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل میں ہوگا، تو پھر وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب سے محفوظ رہے گا۔ جتنے جرائم دنیا میں ہوتے ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور مجھے کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہو، اس لیے جرم کرتا ہے، اس لیے گناہ کرتا ہے۔ تو ہمیں جو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہماری اس بھلائی کے لیے ہے، تاکہ ہم جرائم سے اور گناہوں سے محفوظ رہیں، دنیا میں تو یہ، اور آخرت کا فائدہ اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ ہر اللہ کے ذکر پر، چاہے وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ یوں تو ہر انسان کو جب کوئی سخت مصیبت پیش آتی ہے یا کوئی سخت فکر دامنگیر ہوتی ہے اور سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انسان سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اگر بیماری آ گئی اور بیماری میں ساری دوائیں استعمال کر لی، کوئی دوا فائدہ نہیں کر رہی، ڈاکٹر حکیم کے پاس جا کر اپنے
تکلیف کی شکایت کی تو ڈاکٹر حکیم کہتا بھائی میرے بس میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا. تو اس وقت جب ڈاکٹر بھی جواب دے رہا ہے، اسباب بھی ختم ہو گئے ہیں، اس وقت کتنا ہی گیا گزرا ہو انسان، اس وقت اللہ ہی کو پکارتا ہے کہ اللہ سارے اسباب تو ختم ہو گئے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیجیے. اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر مجبوری میں کرتا ہے. یہ مجبوری جبری ذکر ہے، جبری رجوع اللہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے اختیار سے مجھے یاد کیا کرو، اپنے اختیار سے میرا ذکر کیا کرو. اگر اپنے اختیار سے کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر، تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یاد رکھنے کے معنی یہ ہے کہ تمہاری حاجتوں کو میں پورا کروں گا، میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا اگر تم مجھے اپنے اختیار سے یاد رکھو گے. تو یہ سارا جو کچھ فائدہ ہے ذکر کا وہ خود انسان کا ہے، ذکر کرنے والے کا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اب ذکر کس طرح کریں کثرت سے، اس کی مختلف صورتیں میں نے عرض کی تھی کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح تعبیر فرمایا، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا معنی؟ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو زبان پر کوئی اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو. چلتے پھرتے، چاہے دھیان اپنے کسی کام کی طرف ہو جو کام کر رہے ہو، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہو. بعض نا ادا شناس لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی زبان سے اگر آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور دل میں دنیا کے کام دھندے بسے ہوئے ہیں، تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ، ایسے ذکر سے کیا فائدہ. ایک فارسی میں شعر بھی کسی نے کہہ دیا کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کہ دارد اثر. کہ زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا، کیا اثر کرے گی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس نے یہ شعر کہا ہے اس کو حقیقت کا علم نہیں. حقیقت یہ ہے کہ این چیز تسبیح ہم دارد اثر، کہ یہ زبان سے اگر انسان زبان پر ذکر جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، چاہے دل میں نہ ہو. اچھی بات تو یہ ہے کہ دل میں بھی ہو، لیکن اگر دل میں نہیں ہے، کام دھندے میں لگا ہوا ہے، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے، تو یہ بھی اثر رکھتی ہے. حضرت حکیم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس شعر میں یہ تبدیلی کرتا ہوں کہ این چنی تسبیح ہم دارد اثر، یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے. لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو انسان، اگر اس کی زبان پر کوئی کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یا سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو، تو اس کی زبان کم از کم مشغول ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. یہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الاعمال قرار دیا. اور یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں. بھائی آپ اپنا کام کرنے جا رہے ہو، راستہ قطع کر رہے ہو، سفر میں پیدل جا رہے ہو یا بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو،
اور زبان پر اللہ کا کوئی ذکر ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کوئی دشواری کی بات نہیں ہے. لیکن جس بندے کا یہ بطیرہ ہو جائے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہو، تو پھر رفتہ رفتہ پھر اس کا دل بھی اللہ کی یاد سے انشاءاللہ معمور ہو جائے گا. زبان ذریعہ ہے دل تک پہنچنے کا، لہذا پھر انشاءاللہ دل بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا. یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے. دوسری بات جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی سارے مسلمانوں کو، کہ انسان صبح سے بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر سونے تک مختلف حالتوں سے گزرتا ہے. ہر حالت کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں تلقین فرما دی ہیں کہ اگر آدمی ان کا اہتمام کرے اور ان کی پابندی کرے تو وہ ذکر اللہ کا بہت بڑا سرمایہ اس کو حاصل ہو جائے. وہ دعائیں خود ایسی ہیں کہ اگر ایک دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے انسان کا. دیکھو فرمایا گیا کہ جب صبح کو بیدار ہو تو یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، موت کے بعد زندگی عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. تو موت بھی ایک طرح کی، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے اپنے ماحول سے، کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا، تو وہ بھی ایک موت ہے. تو تلقین فرما دی کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے کلمہ جو تمہاری زبان پر آنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد مجھے زندگی عطا فرما دی. اور ایک چھوٹا سا جملہ ساتھ لگا دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہ جملہ کیا لگا دیا کہ اس وقت تو اللہ نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرما دی، لیکن آخر کار مجھے اٹھ کے جانا وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. یہ جملہ اٹھتے ہی سب سے پہلے، یہ بیدار ہوتے ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ یہ کہا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کیا مطلب کہ بیدار ہو کر سب سے پہلا کام جو ان بندے نے کیا وہ اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی اس بات کا اس کے دل میں دھیان پیدا کر دیا کہ آج تو میں زندہ ہو گیا مرنے کے بعد، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوں گا، پھر مجھے اللہ ہی کے پاس جا کر اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. تو ایک چھوٹا سا جملہ اور اس میں پوری معانی کی کائنات سموئی ہوئی ہے. آگے چلے کہ بھئی آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے تو پھر غسل خانے میں جاتا ہے، تو غسل خانے میں جانے سے پہلے کہہ دیا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. غسل خانے سے فارغ ہوا تو کہہ دیا کہ اللہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھ سے یہ گندگی یا یہ تکلیف دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی. بتاؤ اگر وہ جو گندگی ہے جو نکالتے ہو روزانہ اپنے جسم سے، اگر وہ جسم میں رہ جائے اعوذ باللہ کیا مصیبت آ جائے. لیکن اللہ تعالی نے نظام ایسا بنا دیا کہ اس کو نکالنے کا ایک آٹومیٹک طریقہ
اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. آپ یہ سوچو کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس گندگی کو نکالنے کا، اس گندگی کو نکالنے کے لیے اگر تمہیں سپرد کر دیا جاتا کہ تم خود نکالا کرو تو تم کس طرح کرتے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے کہ جہاں سے اس نجاست کو نکلنا ہے، اس پہ اگر تم نے کوئی ڈاٹ لگا دی ہوتی کہ تاکہ وہ بند رہے اور جب میں چاہوں کھول کے اس کو نکال دوں، تمہارے بس میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ خود بخود تقاضا پیدا ہوتا ہے، آدمی جا کے بیٹھتا ہے. اعضاء کا نظام ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ نہ اس کو کوئی ڈاٹ کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ اس کو کسی اور کام کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ نجاست یہ ختم ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھو اگر نجاست کسی پائپ سے گزر رہی ہو، پائپ سے گزر کے اس کو باہر بھی نکال دیا، پھینک دیا، تو پھر بھی اس کے ذرات، اس کی گندگی پھر بھی پائپ کے اندر باقی رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ باہر نکل بھی گئی اور اس کے اثرات بھی باقی نہیں رہے. تو یہ ہے جو جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اس کے بعد مسجد میں گئے تو مسجد میں کہو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. بتاؤ اگر یہ صرف یہ دعا قبول ہو جائے، صرف یہ دعا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے، تو ساری دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. باہر نکلو تو اللہم انی اسألک من فضلک، بازار جاؤ تو یہ کہو، سواری پر سوار ہو تو یہ کہو، گھر میں داخل ہو تو یہ کہو، گھر سے باہر نکلو تو یہ کہو. یہ ساری دعائیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہیں، بندہ اگر ان کا عادی ہو گیا تو وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا بن گیا. یہ دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مسنون دعاؤں کی. میری بھی ایک کتاب ہے پرنور دعائیں کے نام سے، اس میں ساری یہ دعائیں جمع کی ہیں جو مختلف مواقع پر کی جاتی. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے انجام دینے کا بہترین ذریعہ ہے یہ دعائیں. اسی لیے ہمارے مکتبوں میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، بچپن میں سکھائی جاتی ہیں. افسوس ہے کہ بچے تو یاد کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو یاد نہیں ہوتی. تو یہ دعائیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کے لیے. اس کو خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں اور ان کو تاکید کریں. ہر وقت سواری پہ سوار رہو تو یہ پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہترین ذریعہ بتا دیا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کا بہترین طریقہ. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی پر بھروسہ ہوتا ہے، ایک بچہ ہے اس کو اپنے ماں باپ پر بھروسہ ہوتا ہے، ماں باپ سے محبت بھی ہوتی ہے. جہاں باہر نکلا گھر سے کسی نے ستایا، فوراً امی کو پکارے گا، امی کو پکارے گا یا باپ کو پکارے گا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری مشکل اگرچہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ میری مشکل اگر حل ہوگی تو میری ماں حل کرے گی، یہ میرا باپ حل کرے گا. تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بن جاؤ جیسے بچہ ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر ضرورت جس طرح بچہ ماں باپ کو پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم ایسے بچے بن جاؤ کہ تمہارے زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی یاد ہو، اس سے مانگنا ہو.
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں مختلف مواقع کے لیے، نیا کپڑا پہنو تو کیا پہنتے وقت کیا کہو، غسل کر رہے ہو تو غسل کے وقت کیا کہو، وضو کے وقت کیا کہو، یہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر تشریف لے گئے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔